تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں, اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہی, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں. گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد وہ مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو کہا چلیں ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا. یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. تو آپ چاروں چلے جاؤ, ہم یہاں پر ہیں. کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور سارے دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے ذمے لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے ہیں, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, 1 سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیے اس پہ اور 0 پہ آ گیا تھا. میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب, اور ملیشیا اور دبئی پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے. جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر 0 پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو.